الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یغضبون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لہم مغفرۃ و اجر عظیم صدقت یا رب العالمین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ میں نے جو قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں فرما رہا ہے کہ ان الذین یغضبون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، آہستہ رکھتے ہیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں۔ آگے فرمایا کہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو پرکھ لیا ہے، چن لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو پرکھ لیا ہے۔ کس لیے؟ للتقوی، تقوی کے لیے، پرہیزگاری کے لیے۔ آگے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے لیے لہم مغفرۃ، ان کے لیے بخشش بھی ہے، مغفرت بھی ہے، اور اجر عظیم، ان کے لیے بہت بڑا ثواب ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ جب حکم آیا قرآن مجید میں، یہ آیت نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے اے ایمان والو، تم نے اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہیں کرنا، نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہیں رکھنا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ نے جب اس آیت کو سنا، یہ اس حکم کو پر عمل کرنا شروع کیا، جب وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوا کرتے تھے تو وہ اپنی آوازوں کو بڑا پست رکھتے تھے، بڑا ہی آہستہ رکھتے تھے، بہت ہی احتیاط کے ساتھ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کرتے تھے، اور بعض صحابہ تو اپنے منہ کے آگے یوں ہاتھ رکھ کے بھی عرض کیا کرتے تھے کہ کہیں ہم سے غلطی بھی نہ ہو، غلطی سے بھی ہماری آواز حضور کی آواز سے بلند نہ ہو جائے، اتنی احتیاط کیا کرتے تھے۔ تو ان حضرات کے حق میں یہ آیت مبارکہ نازل کی گئی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بے شک وہ لوگ، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے رسول کی بارگاہ میں ادب اور تعظیم کے طور پر اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، آہستہ رکھتے ہیں، بس یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے پرکھ لیا ہے تقوی کے لیے، پرہیزگاری کے لیے، اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا کہ ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور ان کے لیے بہت بڑا ثواب ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے دلوں کو نہ پرکھ لیا ہے تقوی کے لیے، پرہیزگاری کے لیے۔ تو جو صحابہ کو معاذ اللہ فاسق کہیں تو وہ اس قرآن مجید کی اس آیت کا منکر ہے، اس آیت کا وہ انکار کر رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا ہے کہ صحابہ، کیونکہ صحابہ کا ذکر ہی وہاں پہ کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا کہ ان کے دلوں کو پرکھ لیا ہے تقوی کے لیے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بخشش یقینی ہے، کیونکہ ان کی بخشش کا اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا ہے۔ امت مسلمہ نے جو ادب کرنا سیکھا ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے سیکھا ہے۔ امت مسلمہ نے پیار کرنا سیکھا، عشق کرنا سیکھا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی سیکھا۔ امت مسلمہ نے سیکھا کہ غلامی کے طور طریقے کیا ہوتے ہیں، غلامی کس طرح کی جاتی ہے، تو یہ بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی سیکھا ہے۔ اپنا سب کچھ قربان کر کے محبوب کی رضا میں کس طرح راضی رہا جا سکتا ہے، یہ بھی امت مسلمہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی سیکھا ہے۔ جس طرح کوئی انسان اپنی زندگی میں طے کر لیتا ہے، اپنے آپ سے خود سے ہی عہد کر لیتا ہے کہ اس نے یہ کام اپنی زندگی میں ساری زندگی ضرور کرنا ہے، کچھ بھی ہو جائے اس نے اس کام سے پیچھے نہیں ہٹنا، عہد کر لیتا ہے، طے کر لیتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی انسان عہد کر لیتا ہے کہ اب میں اس مدرسے کی یا اس مسجد کی خدمت کروں گا اور ساری زندگی کرتا رہوں گا،
طے کر لیا، عہد کر لیا اپنے آپ سے، یا وہ عہد کر لیتا ہے یا کوئی بھی دین کی نوکری وہ ساری زندگی کرتا رہے گا۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی ہمیں بتاتی ہے، آپ کی زندگی میں بارے میں جب پڑھتے ہیں ہم تو نظر آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی میں خود سے ہی عہد کر لیا تھا کہ چاہے جو کچھ مرضی ہو جائے انہیں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضا میں ہی راضی رہنا ہے۔ تو پھر نہ اس راستے میں کوئی بھی چیز رکاوٹ نہیں بنی۔ مالدار جو لوگ ہوتے ہیں وہ نہ اپنا مال بڑا سوچ سمجھ کے استعمال کرتے ہیں، اپنا نفع نقصان کا بڑا دھیان رکھتے ہیں، بڑے ہی احتیاط سے استعمال کرتے ہیں۔ لیکن جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھ لیا، پھر انہوں نے کچھ بھی نہیں سوچا، اپنا سب کچھ ہی راہ خدا میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ بڑا ہی مشہور حدیث ہے غزوہ تبوک کے موقع پر، جب صحابہ اپنا مال رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر آتے تھے، تب سب صحابہ اپنا مال لے کر آتے رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنا مال اکٹھا کیا، گھر کا سارا ہی سامان اکٹھا کیا اور اٹھایا، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے چل پڑے، اور یہاں تک کہ اپنا جو لباس پہنا ہوا تھا وہ بھی اتار دیا، اس کی جگہ ٹاٹ کا لباس پہن لیا، اور پھر جو لباس کے اوپر جو بٹن ہوتے ہیں وہ بھی اتار کے اس مال میں رکھ دیے، اس کی جگہ کانٹے لگا لیے بٹن کی جگہ۔ اب آپ سارا مال لے کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوئے۔ تو جب کوئی صحابی مال لے کر آتا تھا، کوئی بھی آتا تھا، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پوچھتے تھے کہ کیا لے کر آئے ہو؟ لیکن جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مال لے کے، حضور نے یہ نہیں پوچھا کہ ابو بکر کیا لے کے آئے ہو، حضور نے اب پوچھا کہ ابو بکر تم گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنا مال لے کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کھڑے ہیں۔ اتنے میں حضرت جبریل امین علیہ السلام آپ تشریف لاتے ہیں زمین پر، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ فرماتا ہے، اللہ تعالی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو سلام فرماتا ہے اور پوچھتا ہے کہ ابو بکر سے پوچھو کیا وہ اس فقر کی حالت میں مجھ سے راضی ہے؟ کیا ابو بکر مجھ سے راضی ہے؟ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بتائی کہ اللہ تعالیٰ سلام فرماتا ہے اور دریافت کرتا ہے کہ کیا ابو بکر اس فقر کی حالت میں کیا تو اپنے رب سے راضی ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ان جملوں کو سنا، آپ بے اختیار ہونے لگ گئے اور ساتھ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا ابو بکر بھی اپنے رب سے ناراض ہو سکتا ہے؟ خدا کی قسم میں اپنے رب سے بڑا ہی راضی ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں اپنے رب سے بڑا ہی راضی ہوں، اور ایک بار نہیں بار بار اس جملے کو دہرانے لگے۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جبریل امین عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ابو بکر مجھ سے راضی ہے تو میں ابو بکر سے راضی ہوں، جس طرح ابو بکر مجھ سے راضی ہو گیا ہے میں ابو بکر سے راضی ہو گیا ہوں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جبریل امین عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ لباس، یہ انداز اتنا پسند آیا ہے لباس کہ اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو بھی حکم دیا ہے کہ جو لباس ابو بکر نے پہنا ہوا ہے فرشتوں تم بھی وہی لباس پہنو۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن تمام لوگوں کا حساب لیا جائے گا، تمام کے تمام لوگوں کا حساب لیا جائے گا، لیکن میرے ابو بکر کا اللہ تعالیٰ حساب نہیں لے گا۔ اللہ تعالیٰ ابو بکر کو بے حساب ہی، بغیر حساب کے ہی جنت عطا فرما دے گا۔ حدیث کے آگے الفاظ ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب جنت بے حساب عطا ہو جائے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم ہوگا جنت میں جائیں، تو آپ جنت میں جا رہے ہوں گے، دروازے پر جا کے رک جائیں گے اور اللہ تعالیٰ پوچھے گا ابو بکر کیا ہوا، جاتے کیوں نہیں؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کریں گے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ مجھ سے محبت کرنے والے جو لوگ مجھ سے دنیا میں رہ کر محبت کرتے تھے وہ باہر رہ جائیں اور میں جنت میں چلے جاؤں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔
تو اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر کو فرمائے گا کہ ابو بکر چلو میدان معاشر میں آؤ اور آ کر اپنے محبت کرنے والوں کو سب کو نکال کر لے جاؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان معاشر میں واپس آئیں گے اور آ کر دیکھیں گے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والا ہوگا، حضرت ابو بکر صدیق ان سب کو جنت میں ساتھ لے کر جائیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت ہی زیادہ اپنائیت کا اظہار فرمایا ہے، بہت ہی زیادہ اپنائیت کا اظہار فرمایا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جب بھی کسی صحابی نے مال دیا، کسی غزوہ کے لیے، کسی مسجد میں یا کسی کی بھی مدد کے لیے، جب بھی کسی صحابی نے مال دیا تو مجھے کبھی کسی صحابی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا مجھے ابو بکر کے مال نے نفع دیا۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کوئی صحابی مال دیتا تھا تو میں اس کو بڑے ہی احتیاط کے ساتھ استعمال کرتا تھا، لیکن جب بھی مجھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال دیا تو میں نے اس کو اپنا ہی سمجھ کر استعمال کیا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ بہت ہی زیادہ اپنائیت کا اظہار فرمایا۔ ایک دن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی اور پھر نماز پڑھا کر رخ پھیر کر صحابہ کی طرف رخ کر کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہو گئے اور فرمانے لگے کہ اے میرے صحابہ، تم لوگ آپس میں ذرا وقفے سے ملا کرو۔ وقفے سے ملنے سے جو محبت ہے وہ بڑھتی ہے، بار بار ملنے سے قدر بھی کم ہوتی ہے، وقفے سے ملنے سے قدر بھی زیادہ ہوتی ہے اور محبت بھی بڑھتی ہے۔ اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا، تمام صحابہ جنہوں نے حضور کے پیچھے نماز ادا کی تھی سب نے سنا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں موجود تھے، آپ نے بھی سنا۔ ظہر کی نماز کا وقت آیا تو تمام صحابہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے فرض نماز ادا کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرض نماز ادا کی۔ فرض مکمل ہوئے، آپ اٹھے اور گھر چلے گئے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نماز مکمل کی اور صحابہ سے پھر دیکھا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر نہیں آئے، تو صحابہ سے پوچھا کہ ابو بکر نہیں آیا؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آئے تھے، آپ کے پیچھے ہی فرض نماز پڑھی ہے اور گھر چلے گئے ہیں۔ عصر کی نماز کا موقع آیا، عصر کی نماز کا جب وقت آیا تو اسی طرح ہوا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرض نماز حضور کے پیچھے ادا کی جماعت کے ساتھ۔ فرض پڑھنے کے بعد آپ گھر تشریف لے گئے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر نماز مکمل کی اور صحابہ سے پوچھا کہ ابو بکر نہیں آیا؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آئے تھے، فرض نماز پڑھی ہے اور گھر چلے گئے ہیں۔ مغرب کا نماز کا جب وقت آیا تب بھی یوں ہی ہوا، حضرت ابو بکر صدیق آئے، فرض نماز پڑھی اور گھر چلے گئے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر جب نماز پڑھ کے آپ فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر نہیں نظر آ رہے، تو پھر پوچھا کہ ابو بکر نہیں آئے؟ صحابہ نے پھر سے وہی عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آئے تھے، فرض نماز پڑھی ہے اور چلے گئے ہیں۔ جب عشاء کی نماز کا وقت ہوا تو تب بھی یوں ہی ہوا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، فرض نماز حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے با جماعت ادا کی اور گھر چلے گئے۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ کر جب فارغ ہوئے تو حضور نے دیکھا ابو بکر نہیں نظر آئے۔ پوچھا صحابہ ابو بکر نہیں آئے؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آئے تھے لیکن نماز پڑھ کر چلے گئے ہیں، فرض نماز پڑھ کر چلے گئے ہیں۔ اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ایک صحابی کو کہ جاؤ ابو بکر کو بلا کر لاؤ۔ وہ صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تب میں پہنچے، جا کے دستک دی۔ حضرت ابو بکر صدیق باہر آئے تو وہ صحابی کہنے لگے کہ ابو بکر کمال کرتے ہو، حضور نے صبح سے تمہارا کتنی بار پوچھ لیا ہے اور گھر میں بیٹھے ہوئے ہو۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوری بھاگے بھاگے مسجد میں آئے اور آ کر حضور کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوئے اور عرض کرنے لگے، اور تو پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ ابو بکر کیا بات ہے، آتے ہو فرض نماز پڑھتے ہو چلے جاتے ہو، کوئی ٹینشن ہے، کوئی پریشانی چل رہی ہے گھر میں کہ تم جلدی سے نماز پڑھتے ہو چلے جاتے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ہی تو فرمایا تھا کہ وقفے سے ملا کرو، تو میں اس لیے آتا ہوں، فرض نماز پڑھتا ہوں، چلے جاتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو جواب ارشاد فرمایا، اتنی محبت اس جواب میں تھی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ اے ابو بکر میں نے کہا تھا
کہ وقفے سے ملا کرو، لیکن ابو بکر تمہیں تو نہیں نہ کہا تھا، میں نے سب کو حکم دیا تھا، لیکن ابو بکر تمہیں تو نہیں نہ کہا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت ہی زیادہ اپنائیت کا اظہار فرمایا، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، راوی ہیں اس حدیث کے، فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اکثر صحابہ کے درمیان بیٹھ کر فرمایا کرتے تھے کہ ابو بکر تم سب میں سے نماز اور روزے کی وجہ سے افضل نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے تقوی اور اپنے دل کے اخلاص کی وجہ سے تم سب سے افضل ہے۔ وہ بندہ مخلص بہت ہے، وہ اس کا دل بہت صاف ہے، دل میں اس کا بہت ہی زیادہ تقوی ہے، بہت ہی زیادہ پرہیزگاری ہے، اس لیے وہ تم سب سے افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی تعلیمات پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔